ٹام کی زندگی شاندار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں تاثیر رکھی تھی۔ وہ جس سے بات کرتا تھا وہ اپنا اکاؤنٹ اس کی کمپنی کے حوالے کر دیتا تھا۔ ٹام روز کمپنی کے سرمایے میں $1-2 ملین کا اضافہ کرتا تھا۔ کمپنی اس سے خوش تھی اور وہ کمپنی سے بہت خوش تھا۔ ٹام کا لنچ 5 اسٹار فرینچ، اٹالین اور مراکو ریستورانوں میں ہوتا تھا۔ لنچ کا بل کمپنی ادا کرتی تھی۔ کمپنی نے اس کے دوسرے اخراجات بھی اٹھا رکھے تھے۔ گاڑی کمپنی نے دی۔ مین ہیٹن میں 3 بیڈ روم کا فلیٹ بھی کمپنی نے دیا تھا۔ وہ کمپنی کا جیٹ اور ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرتا تھا۔ کمپنی فرسٹ کلاس فضائی ٹکٹ بھی دیتی تھی۔ تنخواہ بھی 6 حصوں میں تھی اور ٹام کے پورے خاندان کی میڈیکل انشورنس بھی کمپنی کے ذمہ تھی۔ شام 6 بجے اس کی ذاتی مصروفیات شروع ہو جاتی تھی۔ وہ کلب جاتا تھا، وہاں نئے دوست بناتا تھا۔ یہ نئے دوست آنے والے دنوں میں اس کے کلائنٹ بنتے تھے۔ وہ ڈنر بھی 5 اسٹار ہوٹل میں کسی 5 اسٹار بزنس مین کے ساتھ کرتا تھا۔ 10 بجے کے بعد وہ کسی اعلیٰ درجے کے پب یا رقص گاہ میں چلا جاتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے وہاں رہتا تھا۔ 12 بجے واپس آتا تھا تو اس کی بیگم اور تینوں بچے سو چکے ہوتے تھے۔ وہ بھی آڑا ترچا ہو کر لیٹ جاتا تھا۔ اگلی صبح 8 بجے پھر کام شروع ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ جمعہ تک چلتا تھا۔ وہ جمعہ کی شام کمپنی کا جیٹ جہاز لے کر نیو یارک سے باہر چلا جاتا تھا۔ کبھی شکاگو، کبھی آرلینڈو، کبھی میامی، کبھی سان فرانسسکو اور کبھی ہونولولو۔ وہ مہینے میں ایک بار یورپ، مڈل ایسٹ یا مشرق کے بعید کا چکر بھی لگاتا تھا۔ مارتھا اس کی بیوی یورپ اور فار ایسٹ کی وزٹس میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ اس کے معمولات تھے۔ اللہ نے جوانی ہی میں اسے نعمتوں سے نوازا تھا۔ پیسہ تھا، دوست تھے، توانائی تھی، فیملی تھی اور نصف درجن کریڈٹ کارڈ۔ ٹام کی زندگی شاندار تھی، لیکن پھر اس کو نظر لگ گئی۔ ٹام ایک صبح اٹھا تو اس کا سر بھاری تھا۔ اس نے اس بھاری پن کو رات کی شراب نوشی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس نے ہینگ اوور سمجھ کر اپنا سر جھٹک دیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھاری پن درد بن گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے درد کش گولیاں دی اور گھر بھجوا دیا، لیکن درد میں افاقہ نہ ہوا۔ وہ رات بے چینی اور بے آرامی میں گزری۔ وہ اگلی صبح دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے خون چیک کرانے کا مشورہ دیا۔ وہ لیبارٹری چلا گیا۔ بلڈ رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے خون کے مزید 2 نمونے لیے اور یہ 2 مختلف لیبارٹریوں میں بھجوا دیے۔ ہفتے بعد رپورٹس آ گئیں۔ تینوں لیبارٹریوں کی رپورٹ ایک جیسی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے مزید 2 دن مانگے اور اس کی رپورٹس ملک کے 3 بڑے اسپیشلسٹ کو بھجوا دیں۔ تینوں کا ایک ہی جواب تھا: معجزے کے علاوہ مریض کا کوئی علاج نہیں۔ پھر ڈاکٹر نے اسے بلایا، کرسی پر بٹھایا، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا اور سر جھکا کر بولا: ٹام، تمہارے پاس صرف 3 ماہ ہیں۔ ٹام کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا: کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے بتایا: تم بلڈ کینسر کی آخری اسٹیج پر ہو۔ اس اسٹیج کا معجزے کے سوا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس اب 2 آپشن ہیں۔ تم یہ 3 مہینے مختلف ڈاکٹروں اور مختلف ہسپتالوں کا چکر لگا کر گزار دو، یا پھر ان 3 ماہ کو اپنی زندگی کے بہترین دن رات بنا لو۔ چوائس از یورس۔ یہ لفظ بوم تھے اور ان بوموں نے ٹام کی بنیادیں ہلا دیں۔ وہ اٹھا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ وہ دماغی طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن اسے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کانوں سے سن رہا تھا لیکن اسے سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا، اور وہ چل رہا تھا لیکن اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہ 10 منٹ میں کامیاب لوگوں کی فہرست سے ناکام ترین لوگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ چلتا رہا، صبح تک پیدل چلتا رہا۔ اگلے دن کے سورج نے آنکھ کھولی تو ٹام کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ بے خودی میں چلتے چلتے نیو یارک سے باہر آ گیا۔ وہ نیو یارک کے مضافات کا چھوٹا سا گاؤں تھا اور وہ گاؤں کی مصنوعی جھیل کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے جھرجھری لی، ایک لمبا سانس لیا، اپنی ٹائی کھولی، اوور کوٹ کی جیب سے میڈیکل رپورٹس نکالی، پھاڑی، ڈسٹ بین میں پھینکی اور ڈیتھ بیڈ کے 3 ماہ کو آئیڈیل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کے اس لمحے نے ٹام کی زندگی بدل دی۔ ٹام روز آسمان دیکھتا تھا۔ وہ زندگی میں سینکڑوں جھیلوں کے کناروں پر گیا۔ اس نے زندگی میں ہزاروں پھول بھی دیکھے اور اس نے کم و بیش اتنے ہی پرندوں کی آوازیں بھی سنی تھیں، لیکن فیصلے کے اس ایک لمحے نے ان تمام آوازوں، پھولوں، جھیلوں اور آسمانوں کا رنگ بدل دیا۔ آسمان، جھیل، پھول اور آوازیں، کائنات کی ہر چیز خاص ہو گئی۔ اس کے حلق میں 40 برس سے درج ذائقے زندہ ہو گئے۔
वो माँ के दूध से पिछली रात की शराब तक हर निगली चीज का जायका महसूस करने लगा। वो 40 बरस से घरों की चिमनियां और इन चिमनियों से उबलता धुआं देख रहा था, लेकिन धुएं में 3 रंग होते हैं, ये इसे जिंदगी में पहली बार मालूम हुआ। वो रोज सांस लेता आया था, इसके फेफड़े रोजाना सिकुड़ते और फैलते थे, लेकिन इसने हवा के जायके, हवा की खुशबू को पहली बार महसूस किया था। शबनम जब पाँव के नीचे कुचली जाती है तो वो एक खास आवाज में एहतजाज करती है। शबनम का वो एहतजाज भी इसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया। आबी परिंदे जब झील से जुदा होते हैं तो ये झील को बूंदों की सलामी पेश करते हैं। जुदाई की ये सलामी भी इसने पहली बार महसूस की। वो हमेशा फरारी और लैमोजीन में सफर करता था। वो तवील अरसे बाद बस और ट्रेन में सवार हुआ। इसने पहली बार ट्रेन की टक टक ठक ठक महसूस की। वो बचपन से कॉफी पी रहा था, लेकिन कॉफी का जायका इसे पहली बार महसूस हुआ। हवा में नमी भी होती है, इसका एहसास इसे पहली बार हुआ। चलते हुए कदमों की आवाज में एक रिदम, एक मौसीकी होती है, ये भी इसे पहली बार महसूस हुआ। और मोबाइल फोन, न्यूज़ चैनल्स, महंगी गाड़ियां और ताल्लुकात ये दुनिया की वाहियात तरीन चीज़ें हैं, ये भी इसे पहली बार पता चला। वो घर पहुंचा, इसने बच्चों के चेहरे देखे, अपने कुत्ते जेरी को गौर से देखा और बीवी को नज़र भर कर देखा तो मालूम हुआ असल खुशी तो ये है। इसने अपने बैंक अकाउंट्स देखे, क्रेडिट कार्ड के बिल पढ़े और किस्तों पर खरीदी चीज़ों का डाटा देखा तो पता चला वो आज तक बैंकों, प्रॉपर्टी डीलरों और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों के लिए पैसा कमाता रहा था। इसे जिंदगी में पहली बार अपने लॉन में खिले फूल और मेज पर पड़े संतरे की खुशबू महसूस हुई। इसे पहली बार अपनी वार्डरोब के कपड़े और जूते इजाफी लगे और इसे घर की ग्रोसरी फजूल खर्ची महसूस हुई। टॉम की जिंदगी का अगला दिन बज़ाहिर मौत की तरफ एक और कदम था, लेकिन अमलन वो इसकी जिंदगी का पहला दिन था। इसने जिंदगी के इस पहले दिन जॉब से इस्तीफा दे दिया, क्रेडिट कार्ड तोड़कर टोकरी में फेंक दिए, बैंक में पड़ी सारी दौलत निकाल ली, आधी प्रॉपर्टी बेचकर आधी की किस्तें अदा कर दी, प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा दिया, बच्चों को स्कूल से छुट्टी कराई और फैमिली को साथ लेकर लॉन्ग हॉलीडेज पर निकल गया। इसने अपने तमाम मुखालिफों, तमाम दुश्मनों से अपने रवैये की माफ़ी मांग ली और वो लोग जिन्होंने इसका दिल दुखाया था उन सब को सिद्ध के दिल से माफ़ कर दिया। इसने वो 100 किताबें भी खरीद ली जिन्हें वो जिंदगी में पढ़ना चाहता था। टॉम ने उस दिन हर मिलने वाले को मुस्कुरा कर मिलना शुरू कर दिया। सॉरी और थैंक यू उसका तकिया कलाम बन गया था। वो लोगों को कम और फैमिली और दोस्तों को ज्यादा वक्त देने लगा। वो शाम 7:30 बजे डिनर करने लगा। वो 9 बजे सो जाता था, 4:30 बजे उठ जाता था और सुबह 3 घंटे जंगलों, झीलों और पार्कों में घूमता था। मोबाइल इसने बंद कर दिया, फिल्में वो देखने और म्यूजिक सुनने लगा। टॉम की इस नई जिंदगी ने टॉम को बताया असल जिंदगी तो डेथ बेड की जिंदगी है। हम इंसान तो उस वक्त जीना शुरू करते हैं जब हम अपनी मौत का दिन मालूम कर लेते हैं। हमें उस वक्त मालूम होता है हम इंसान जिसे जिंदगी समझते हैं वो दरअसल मरे हुए बेजान दिन होते हैं, और जिसे मौत समझते हैं वो असल जिंदगी का आगाज होता है। टॉम ने अपनी जिंदगी के शानदार दिन डेथ बेड पर गुजारे, असल जिंदगी के असल दिन। लेकिन हम ये असल जिंदगी कब शुरू करेंगे? उस दिन जब हमें भी डॉक्टर ये बताएगा आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.